وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ گھر اس وقت شادی کی تقریب سعید منا رہا ہے۔ 2 بچوں کی نکاح کے مراحل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ان دلوں کو جنہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ اس مجلس میں نکاح سے متعلق، رشتوں سے متعلق، شادی بیاہ سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ تذکرہ ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مراد کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسی سوچ پر اور ایسے ہی نظریے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھر ہے، تعلیم سے وابستہ ایک باقاعدہ گھرانہ ہے، اس لیے بہت کچھ پڑھا ہوگا اس حوالے سے کہ وید نے کیا کہا اور دھرم گرنتھوں نے کیا کہا، اپنشدوں نے کیا کہا، بائبل نے کیا کہا، یا تورات اور زبور کے نام پر کیا کیا پھیلایا گیا، یورپ عورت کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، یہاں سناتن دھرم میں اس تصور کو کس طرح سے پھیلایا گیا، اس کی وضاحت کس طرح کی گئی ہے۔ ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ عورت کی طبیعت کی، اس کے چرتر کی برائی کی گئی، کہیں تریا چرتر کہا گیا، کہیں شیطان کا ایجنٹ کہا گیا، اور کہیں ناپاکی کا نمائندہ کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں باقاعدہ تمام عظیم عظیم مبصرین کے قلموں سے لکھی ہوئی سطروں میں آج بھی موجود ہے، لیکن میری معلومات میں کم از کم نہیں ہے کہ عورت کے اندر یہ برائیاں اگر فطری ہیں اور یہ کمیاں اور خامیاں ہیں تو کسی نے اس کی نشاندہی کی ہے، وہ نشاندہی بتلائے۔ بھئی عورت کے اندر اگر کوئی کمزوری بتلائی ہے تو بہت ساری چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ گلاب کے پودے میں کس قدر خار ہوتے ہیں، لیکن کون ہے جو اسے اپنے گھر میں لگانا نہیں چاہتا؟ کون سا انسان ایسا ہے جس کے اندر خطائیں نہیں ہیں، قصور نہیں ہیں؟ لیکن ان سب کو برتنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ خوبی یہ ہے کہ اسلام نے اس طریقے کو سکھلایا اور بتلایا، بیلنس کیا۔ کچھ خوبیاں عورت کے اندر ایسی ہیں جنہیں مرد پیش نہیں کر سکتا۔ کھٹ سے مثال دے دیں، ہم چند گھنٹے کا بچہ ہم کسی مرد کے حوالے کیے دیتے ہیں، 24 گھنٹے زندہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، پرورش کرنا تو دور کی بات ہے۔ پرورش کرنا دور کی بات ہے، چند گھنٹے زندہ رکھنے کے لالے پڑ جائیں گے، گھر سے لے کر کے ہاسپٹل تک سارا سر پہ اٹھا لیا جائے گا، اور پوری نسل تیار کر کے ایک عورت دے دیتی۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ لیکن اسی طرح سے مرد 8 گھنٹے سخت لو میں ڈلیوری کرتا ہے، صرف اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے، ان کو 2 جون کی روٹی پہنچانے کے لیے۔ یہ اس کی خوبی ہے کہ عورت اس تیز تمازت والے لو کے تھپیڑوں میں چند منٹ ٹھہر نہیں سکتی، اس کے قوہ اور اس کا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ جس طرح اس نے نکاح کر کے جوڑا بنانے کا سلیقہ سکھلایا ہے، اخیر وقت تک اس کو کیسے برتا جائے گا اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اس میں آنے والے نشیب و فراز کو مینج کیسے کیا جائے گا، اس میں پیدا ہونے والی مشکلات کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا، یہ سب کچھ بتلایا۔ اس میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواجی زندگی کا معمول اور اس کا حسن کیا ہے۔ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہیں گے، کس طرح رہنا چاہیے، اس کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی نگرانی کے ساتھ، اتنی پاسبانی کے ساتھ سرویلانس پر رکھ کر کے اس کو مرتب کیا۔
ہم واقعہ بار بار بیان کرتے، ابھی بھی ہم تنہائی میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ازواج مطہرات نے اکٹھا ہو کر حضور سے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بہت زیادہ تنگی ہے اور لوگوں کے یہاں بڑی فراخی اور کشادگی ہے، کچھ خرچ ہمارا بھی بڑھا دیا جائے۔ یہ کب کہہ رہی ہیں یہ کب کہہ رہی ہیں؟ تب جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 چاند ہم لوگ دیکھ لیتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بعض روایات ہیں کہ چولہے میں گھاس اگ آتی تھی۔ تو وہ ازواج مطہرات حضور سے آ کر کے کہہ رہی ہیں کہ ایسی ہستی کہ جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہو، اس کو سجایا ہو، زمینوں کو غلہ دینے کا حکم تب ملا ہو جب نبی کی پیدائش کا فیصلہ ہو گیا ہو، پھلوں نے اور درختوں نے پھل اور پھول تب دیے ہوں جب حضور کی پیدائش کا فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ تو ظاہر ہے ایک ایسی ہستی کے گھر کے اندر 3 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے۔ خواتین ہیں، انہوں نے جا کر کے صرف اتنا سا کہہ دیا کہ ہمارا کچھ خرچ بڑھا دیا جائے۔ تو حضور اتنا ناراض ہوئے کہ زندگی میں، یعنی 23 سال کی نبوت کی زندگی میں حضور کبھی کسی شخص سے بھی اتنا ناراض نہیں ہوئے ہیں۔ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن نہیں، بلکہ مکمل 1 مہینے تک حضور ازواج مطہرات سے علیحدہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کی باقاعدہ سماعت کی اور حضور سے فرمایا کہ آپ انہیں بلائیے، آپ ان میں سے ایک کو بلائیے۔ 9 بیویاں ہیں اس وقت حضور کی، جس وقت یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ایک کو بلائیے اور ان سے پوچھیے کہ انہیں دنیا کا ساز و سامان چاہیے، انہیں عیش و عشرت چاہیے ہے، انہیں کھانے پینے میں اور آرائش حالانکہ یہ مطالبہ ہی نہیں ہوا ہوگا، وہ ازواج مطہرات ہیں۔ 3 مہینے بھوکے رہ کر کے اور اس کے بعد بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے اور حضور کے پورے گھرانے نے اور آپ کی اولاد نے کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے بھی اپنا پیٹ نہیں بھرا، اور یہ 1 دن کا واقعہ نہیں، حتی قبض رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی وفات تک کبھی بھی آپ نے 2 وقت۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے جو کچن کی سب سے بڑی ذمہ دار ہیں، کسی باہر کی روایت بھی نہیں ہے۔ آپ بتلائیے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اگر چند دن کھانا نہ ملے تو معاملہ خلا پہ پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے اتنی سی بات کہی اور اس پر حضور کی ناراضگی ہے، اور صرف حضور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہا کہ آپ انہیں بلائیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ انہیں بلائیے اور ان سے کہیے اگر مال و سامان چاہیے، دنیا کی چمک دمک چاہیے تو ہم انہیں ساز و سامان دیے دیتے ہیں، لیکن آپ کے نگاہ سے الگ کر دیں گے۔ نبی کے نکاح میں کوئی ایسی عورت نہیں رہ سکتی جسے مال کا مطالبہ درپیش ہو۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کر کے اگر ہم یہ کہیں گے تو بہت تلخ ہو جائے گا کہ وہ عورت نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ عورت وفادار نہیں ہو سکتی جس کی نگاہیں پیسے، عیش و عشرت اور مال پر ہوں۔ ساتھ رہنے پر جس کی نگاہ ہو وہ ساتھ رہنے کے قابل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اسی حال میں رہنا چاہو، نبی کے ساتھ رہو، انتظار کرو، آخرت میں اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تم میں سے جو احسان کرنے والیاں ہیں، نیک کام کرنے والیاں ہیں، ہم نے ان کے لیے آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، انتظار کرو۔ تو بہرحال ازواج مطہرات ہیں، حضور کا سایہ انہوں نے دیکھا ہے، حضور کے جلو میں رہی ہیں، کھٹ سے کہہ دیا کہ نہیں، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے نہیں چاہیے دنیا۔ تو بہرحال یہ ایک سلیقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور کی زندگی میں چھوٹا سا ایک واقعہ پیش آ گیا، اس کو کس نے مانیٹر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سے اس پورے مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب نبی کی سیرت آتھینٹک ہے، نبی کی سیرت مستند ہے، اور خاص طور سے ازدواجی زندگی مستند ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے اسی طرح کا انشاءاللہ سکون پائیں گے۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ اگر کسی پریشان آدمی کی بیوی یہ کہہ دے کہ آپ پریشان کیوں ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ رکھیں گے ہم اس طرح راضی ہیں، دن میں 1 مرتبہ ملے گا کھانے کو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی طاقت اس ایک جملے سے کسی مرد کو پہنچ سکتی ہے، دنیا جہان کے مقوی غذائیں کھانے سے یہ طاقت نہیں مل سکتی۔
بہرحال میرے جو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام نے ازدواجی زندگی کا سلیقہ سکھلایا ہے، عورت کے ساتھ کس طرح رہا جائے گا اس کا سلیقہ سکھلایا، جو چیزیں عورت کی طرف سے نہیں آنا چاہیے وہ بھی بتلائی ہیں۔ اور نبی، پہلے تو آپ اسٹیٹس دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ امام الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاٹ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں 24 گھنٹے۔ اس کے علاوہ صبح شام جبریل امین سید الملائکہ روح الامین حاضری دیتے ہیں حضور کے دروازے پر۔ تو آپ کو لگتا ہوگا کہ بیویوں کے لیے حضور کے پاس وقت کہاں ہوگا؟ یہی خوبصورتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہاں ہر چیز آپ کو بیلنس ملے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ایک سفر میں، ہم آپ کو وقت نکالنے کی بات بتلا رہے ہیں، جنگ کے ایک سفر میں بیویوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، بیویوں کے لیے کیسے وقت نکالا جاتا ہے، میرڈ لائف کو کس طرح سے انجوائے کیا جاتا ہے، ازدواجی زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے، اس کو آپ اس واقعے کے پریپیکس میں دیکھیں گے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ آؤ چلے دوڑ لگاتے ہیں۔ مطلب میں یہ ترتیب بتلا رہا ہوں آپ کو کہ پورا لشکر ساتھ میں ہے، سینکڑوں اونٹ ہیں، بہت سارے گھوڑے ہیں اور ایک لمبا لشکر ہے۔ حضور نے تمام صحابہ سے فرمایا تم لوگ آگے چلو، اس لیے کہ پردہ بہت بڑا میٹر ہے، حیا و حجاب بہت بڑا میٹر ہے۔ سب کے سامنے یہ کام محمد الرسول اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو آگے بھیج دیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھیں کون تیز دوڑ لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کی عمر 50 سے متجاوز ہے اور وہ خود ابھی 12 14 15 سال کی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، بے شک دوڑ لگائی، آگے نکل گئی۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے تھوڑے سے قدم دھیرے کر لیے ہوں تو کیا بعید ہے؟ حسن ہے ان کی زندگی کا، یہ سلیقہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، بہت خوش عورت اگر جیت جائے تو کیا کہنے، وہی وہاں بھی ہوا۔ اس کے بعد خود جب اس واقعے کو نقل کرتی ہیں وہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ فرماتے ہیں فلما حملت اللحم، کہ جب میں تھوڑی، میرا جسم گوشت والا ہو گیا، یعنی میں تھوڑی بھاری ہو گئی، تو حضور نے ایک دن پھر کہا کہ آؤ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ چند سال گزرنے کے بعد کی بات ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دوڑ لگائی، میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے۔ اور جب عورت ہار جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بڑی پشیمانی اور بڑی پسمردگی چہرے پہ، پسینہ پیشانی پہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، عائشہ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، تل کا بھی تل کا، ایک تمہارا ایک ہمارا، جیت کے ڈرا ہوگی سیریز۔ مطلب اس کا ترجمہ ہم اس وقت جیسا بول رہے ہیں اس میں جب یہ کریں گے تو یہ آپ اب یہاں پر اندازہ کیجئے کہ ایک بیوی کے لیے امام الانبیاء کے پاس وقت ہے، بیوی کی دلجوئی کے لیے امام الانبیاء کے پاس وقت ہے۔ بیویوں کو کس طرح سے ان کی دلجوئی کی جائے گی، ان کو کس طرح رجھایا جائے گا، کس طرح مطمئن کیا جائے گا، باقاعدہ اسی پریپیکش میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ خود بھی فرماتی ہیں کہ ایک روز حبشی لوگ جنگی کرتب دکھانے لگے، وہی لاٹھی چلانا اور یہ جو اوزار چلانا اور تلوار چلانا اور ان کو روکنا، اس کا وہ لوگ کرتب دکھانے لگے مسجد کے صحن میں۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور میرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور حضور کی گردن اور کندھے کے بیچ سے میں نے دیکھنا شروع کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ پردے کا لحاظ؟ دیکھیے آپ کہ حضور کے کندھے کے پاس دھیرے سے سر رکھ کر کے، اور اس کے بعد داڑھی حضور کی بہت گھنی تھی، چہرہ اس میں چھپ گیا لیکن دکھائی پڑتا رہا۔ فرماتی ہیں کہ بہت دیر تک میں یہ منظر دیکھتی رہی اور حضور بغیر جنبش کے اسی طرح کھڑے رہے۔ اور یہ احساس دلانے کے لیے انہوں نے جو جملہ وہاں پہ استعمال کیا ہے، فرماتی ہیں کہ تم یہ تو جان سکتی ہو، جس سے بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ مجھ جیسی نئی عمر کی لڑکی اس طرح کے کرتب اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی کتنی شوقین ہوگی۔ یعنی یہ بتلانا، یہ احساس کرانا چاہتی ہیں کہ بہت دیر تک حضور اسی طرح میرے لیے کھڑے رہے۔ یہ بتلانے کے لیے اتنا خوبصورت جملہ یہاں پہ استعمال کیا انہوں نے
کہ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک نوعمر لڑکی اس طرح کے کرتب اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی کتنی شائق ہوتی ہے، اور کتنی دیر تک حضور کھڑے رہے ہوں گے، اور حضور نے اس وقت تک حرکت نہیں کی جب تک میں نے خود یہ نہیں کہا کہ بس کیجیے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایسے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ اس ازدواجی زندگی یا بیویوں کی اہمیت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو، اور مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو۔ تو ایک دم اچھل کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول بتائیے کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور اس وقت تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، بات ایسے ہے۔ وَإِن كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور پھر تم کسی بات پہ قسم کھاتی ہو تو تم کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی کہ بات ایسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کیا گزری ہوگی اور کس ناز کے ساتھ ریئیکٹ کیا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو لوگ اس ازدواجی زندگی کو انجوائے کر چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا اس بات کا۔ مطلب امام الانبیاء جس کے پاس آسمانی مسائل سے ہی فرصت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک تعبیر کو، ایک ایک ورڈ کو اس طرح سے کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ ہے زندگی، اور زندگی کا حسن اور اس کی خوبصورتی۔ کون کہتا ہے عورت تریا چرتر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں آپ۔ ایک روز صحابہ کی باقاعدہ جلو میں بیٹھے تھے، جھرمٹ میں بیٹھے تھے، اور وہاں حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ اس دنیا کی 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ حبب الی، محبوب کر دی گئی ہیں دنیا کی 3 چیزیں میرے دل میں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ خوشبو مجھے بہت پسند ہے، عورت سے مجھے بہت محبت ہے، اور نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے اللہ نے۔ اندازہ کیجئے آپ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انداز کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ معلوم ہے کیا کہتی ہیں؟ میری آنکھوں میں تو وہ منظر مطلب کریٹ ہو رہا ہے، خود سے ایک کیفیت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں صرف نام ہی چھوڑتی ہوں اس وقت آپ کا، باقی دل میں کسی طرح کا کوئی دوسرا احساس نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اپنی صفائی دی ہے انہوں نے ناز میں کہ اللہ کے رسول نام ہی تو نہیں لیتی ہوں صرف، باقی سب کچھ ایز اٹ از ہوتا ہے۔ یہ انداز ہے زندگی گزارنے کا، یہ انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ حالانکہ حضور نے بھی وہ باتیں بتلائی ہیں، عورت کی جو خامیاں ہیں فطری اعتبار سے وہ حضور نے بتلائی ہیں۔ مثلا حضور نے اخیر عمر میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ تم لوگ میری طرف سے عورتوں کے سلسلے میں خیر کی وصیت قبول کرو، یعنی میری نصیحت قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے۔ یہ الفاظ کا ترجمہ ہے۔ بلکہ دوسری جگہ یہ جملے ارشاد فرمائے خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیارکم لأہلی، تم میں خیر وہ شخص ہے، تم میں بھلا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے بھلا ہو۔ یعنی اسٹینڈرڈ قرار دے دیا اس کو۔ اگر بیوی مطمئن نہیں ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے رویوں سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کے لائف اسٹائل سے، تو آپ بھلے نہیں ہو سکتے، روایت یہ کہتی ہے۔ اور حضور نے پھر اپنے آپ کو ایسے ایگزامپل پرووائڈ کیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم پرکھ سکتے ہو، جان سکتے ہو کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے بہتر رویہ میرا اپنی بیویوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خود کو ایز اے سیمپل، ایز اے ایگزامپل بتلایا، اور دوسرے لوگوں کو بتلایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہو تو بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب آگے دیکھیے آپ
حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، استوصوا بالنساء خیرا۔ آگے کیا فرمایا؟ یعنی یہ نصیحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ فإنہن خلقن من ضلع، اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا ہیں۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلیوں میں اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے اور اسی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح پسلی کو کوئی پلاسٹر کر کے کوئی بھی آرتھوپیڈک سرجن سیدھا نہیں کر سکتا، بلکہ کسی قصائی سے آپ پوچھیں سب سے مشکل کون سی ہڈی توڑنا، تو وہ بتلائے گا یہی۔ اس کی کجی، اس کا ٹیڑھا پن یہ فطری ہے جسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تشبیہ دی ہے اللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انہن خلقن من ضلع، یعنی یہ ٹیڑھی بیڑھی باتیں کریں گی، یہ ٹیڑھی بیڑھی باتیں کریں گی، یہ سمجھ لینا اچھی طرح سے۔ ان کے منہ سے ٹیڑھا بیڑا نکلے گا، جہاں ماں کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھے منہ پھول جائے گا، اور جہاں کم قیمت کا سوٹ آیا ایک بار عید میں کچھ سے کچھ ہو جائے گا، سوئی نہیں ملیں گی عید میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس جملے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ میں تمہیں خاص نصیحت اور وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقنا من ضلع، وہ پسلی سے پیدا ہیں، ان کی فطرت کے اندر کجی ہے۔ اس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عورتوں کو سیدھا کر سکتا ہوتا تو امام الانبیاء سے بہتر مربی اور استاذ کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کجی فطری ہے اور انہی کی زبان سے یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ میں واقعہ بتلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی سوکنوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے، یہ عورت کی فطرت ہے مثال کے طور پر۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غالباً حضور کی باری ہے، یعنی حضور ان کے یہاں ہیں، یہاں کھانا کھائیں گے، آج یہاں رہیں گے، یہاں ٹھہریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حلوہ آیا، انہیں معلوم ہے کہ حضور کو بہت پسند ہے، انہوں نے لکڑی کے اس پیالے میں رکھا ہوا حلوہ حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے لائی؟ خادمہ سے پوچھا کہاں سے لائیں؟ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس زور سے اس پیالے میں ہاتھ مارا کہ حلوہ تو بکھر ہی گیا، پیالہ جو لکڑی کا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے اس پورے منظر کو دیکھا، ایک لفظ نہیں کہا، حلوے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور کھا لیا۔ اس کے بعد پیالے کو سوراخ کیے اس میں باقاعدہ، اور اس کو تار سے جوڑا، اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اتنا حلوہ پکا کے پیالے میں رکھ کر کے بھیجنا۔ اتنی سی بات کی پوری روایت میں اس جملے کے سوا کوئی دوسرا جملہ موجود نہیں۔ اور آپ ہماری تاریخ کی سچائی پہ، وہ پیالہ آج بھی غالباً استنبول کے میوزیم میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا تھا اور وہ آج وہاں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسن ہے۔ تو دیکھا یہ کجی یہاں موجود ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، نبی کے گھر کے اندر موجود۔ تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، کہ وہ پسلی سے پیدا ہیں، ان کی اداؤں میں، ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں چوٹ ہوگی، زخم ہوں گے، آڑے ترچھے ہوں گے وہ الفاظ۔ اس لیے اب ان کو درست کرنے کی فکر میں مت لگ جانا، ان کو درست کرنے کی اس فکر میں مت لگ جانا۔ ان ترکتہ لم یزل اعوجا، اگر انہیں چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی بنی رہیں گی۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ نوبت طلاق پہ پہنچ جائے گی۔ ان استمتعت بها استمتعت وبها عوج، کہ تم ان سے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے 9 بیویاں رکھ کر کے مختلف اسٹیٹس کی۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائی اسٹیٹس وومن آف دا مکہ، آپ سمجھیے کہ ٹاپ 3 بزنس مین
बिजनेस करने वालों में उनका नाम है। इतनी बड़ी मालियत, आज का बिल गेट्स उनकी जूतियों में समझ आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ सिर्फ रंजीदा होकर के आए थे, थोड़ा सा रंजीदा थे, तो हज़रत खदीजा ने पूछा क्या हुआ, आपको कुछ रंजीदा खातिर देख रहे हैं? फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ साइल ने मुझसे सवाल किया, मेरे पास कुछ था नहीं। तो हज़रत खदीजा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बैठे छोड़ करके और उसके बाद उनके इर्द गिर्द सोने के सिक्कों का, अशरफियों का इतना बड़ा अंबार लगाया कि हुजूर छुप गए उसके पीछे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मालियत है उनकी, ये हाल है उनका। इस स्टेटस से ले करके और मारिया किप्तिया तक, मारिया किप्तिया तक जो जंग में क़ैद होकर के आई हैं और किसी दूसरे सहाबी के हिस्से में आ गई हैं, हज़रत सफ़िया की तरह, और उनका माल किताबत अदा करके उनके मालिक को उनकी कीमत दे के आज़ाद करके और उसके बाद निकाह किया। यानी बांदी से ले करके और हाई लेवल की एक खातून तक मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटस हुजूर की ज़िंदगी में मौजूद हैं और हुजूर ने सबको मैनेज करके दिखाया। तो इसीलिए हुजूर फरमा रहे, हुजूर को ये हक़ है कहने का कि इस्तौसू बिन्निसाइ खैरन, कि बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करना। आपके पास उम्र देखिए, एक उम्र में 15 साल बड़ी, एक उम्र में 15 साल बड़ी और एक उम्र में 48 साल छोटी। उम्र के एतबार से मिजाज बदलता है, पूरी तरह से मैनेज करके दिखाया हुजूर ने। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है और यही हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं। तो आप बताइए, अगर देखना हो हुस्न तो मैं बतला दे रहा हूँ कि औरत के अंदर ये कजी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तबीयत में जो फ्लेक्सिबिलिटी रखी वो भी भला की है। मतलब है मुआशरे में हमारे ये भी नौबत है, अगर सुबह किसी ने, बीवी ने प्रेस नहीं की, नाश्ता टाइम पर नहीं दिया, 2000 गालियाँ बकी, ठीक, मौका लगा हाथ चला दिया, अब जाहिर सी बात है वो नाराज़ तो होगी मालूम है। छोटा सा एक तोहफ़ा, एक चूड़ी की डिब्बी अगर शाम को आप ले करके आ गए तो आप समझ लीजिए कि वो गम सुबह का तो भूले ही भूले, उसके बाद फ्रेश अंदाज में आपके साथ जो सलूक होगा उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। यानी इतने बड़े मामले को, मारपीट तक को, इतनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी और दर्द को पल भर में भूल जाना, ये भी तो उसका हुस्न है। अगर कजी है तो साथ साथ ये हुस्न भी तो है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, ये उनकी ज़िंदगी का एक वरक़ है कि हुजूर ये भी बतलाते जा रहे हैं कि औरत की तबीयत में कजी है, और कजी भी ऐसी है कि जिसे आप सीधा नहीं कर सकते, कमी भी ऐसी है जिसे आप दुरुस्त नहीं कर सकते, और खला भी ऐसा है, पौल भी ऐसा है जिसे आप ब्रिज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद उनकी ज़िंदगियों के साथ खूबसूरत ज़िंदगियाँ बिताई जा सकती हैं। पूछिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, बताएंगे अभी वो अल्फाज देखिए उनके, बाबू इशरत निसा मिशकात में रिवायात मौजूद है। तो कहने का हासिल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ज़िंदगी गुजार के दिखलाई है। अल्लाह तबारक व तआला को ये मालूम था कि आगे आने वाले वक्त में 21वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते या 15वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते इस उम्मत का हाल बिगड़ जाएगा मैरिड लाइफ के ताल्लुक़ से, इस दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। और इस वक्त की जो सूरत हाल है मुस्लिम कम्युनिटी की, वो ये कि उसके 60 से 70% जो मुकद्दमात हैं वो इस दिवाजी ज़िंदगी के बिगड़ने की वजह से, बीवी की वजह से, बेटी की वजह से, बहू की वजह से अंडर हेयरिंग है। और जितने झगड़े हैं वो भी सब इसी वजह से। जिन घरों के अंदर कोई अदब और एहतराम और सुकून नहीं है, उसकी वजह भी सिर्फ यही है, इस दिवाजी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बिगड़ी है। सास कहती है मेरे बेटा औरत की ज़ुबान बंद नहीं करता, बहू कहती है कि ये अपनी माँ की ज़बान को लगाम नहीं देते, उन्हें गलती नहीं देते। और बड़ी अजीब बात है कि हर जगह शिकायत औरत को ही है, बहू को ससुर से शिकायत नहीं, दामाद को ससुर से शिकायत नहीं, शिकायत है तो सास को बहू से और दामाद को सास से।
اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں نے خیر کا دامن پوری طرح سے چھوڑ دیا. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں. یہ دیکھیے، یہ ایک پہلو تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے احترام کے تعلق سے جو کچھ کہا ہے تو یہ فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو اجازت یا حکم دیتا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، یا کسی کو یہ اس لائق بتلاتا کہ یہ سجدے کے لائق ہے، تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. دیٹس کلیئر کہ وہ صرف معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اب اس کا خلاصہ یہ کہ شوہر معبود نہیں ہے، اس کی عبادت اور پرستش تو نہیں کی جا سکتی، اس کی پوجا اور وندنا تو نہیں کی جا سکتی، لیکن باقی ہر لائق ہے وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نیچے جاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مرد اپنی ضرورت سے عورت کو بلاتا ہے اور وہ تنور پر ہے، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، روٹیاں پکا رہی، ایسے ہی چھوڑ دے اور فوراً لبیک کہے. اور اگر کوئی عورت اپنے مرد سے علیحدہ رات گزارتی تو اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے تمام لوگ اس پر لعنت کرتے. ایک لعنت نے تو شیطان کو شیطان بنا دیا. تو زندگیاں جو بے برکت ہیں وہ اسی لیے کہ ہم کو اپنے حقوق یاد نہیں. اب سب چیزیں دیکھ لیجیے، میاں بیوی کے بیچ میں اگر کہیں پر اونچ نیچ پیدا ہو رہی، خاص طور سے اگر سنیکت پریوار ہے اس میں، تو صرف فائنینس ہولڈ کرنے کی بنیاد پر. پیسہ کون رکھ رہا ہے، میرے ہاتھ پہ کیوں نہیں لا کے رکھتے؟ ماں کے ہاتھ میں اگر دے دیا تو وبال ہے، بینک میں رکھیں تب بھی آفت ہے. جبکہ آپ نے دیکھا نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا؟ بیویوں نے مطالبہ کیا، نبی نے وڈرا کر لیا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کی ہیئرنگ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطالبہ درست نہیں ہے، یہ مطالبہ ہوگا تو رشتے بگڑیں گے. ضرورتیں آپ کی پوری ہونا چاہیے، مرد کی ذمہ داری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہری فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو اپنی بیوی کا حقوق ادا کر سکتا ہو وہی شادی کرے. اس لیے حقوق ادا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ اگر نبی کی طرح زندگی گزارنا ہے تو دین پر آنا پڑے گا. باقی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح سے زندگی بسر کر لیں. بریکر روزانہ آتے رہیں گے اور گاڑی ہچکولے کھاتی رہے گی. یہ نبی کی زندگی ہے جو آپ کو اسموتھ اور مسترسل اور مسلسل زندگی عنایت کر سکتی. لیکن اس کا آغاز ہوتا ہے شادی سے بہت پہلے سے. شادی کا گھر ہے، اس لیے میں عرض کر دوں جو لوگ انمیرڈ ہیں وہ یہ فارمولہ یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپلائی کیا اس چیز کو کہ مجھے اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں. کس طرح؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عنایت کر دیجئے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو. جب دعا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جوڑا اسی طرح سے پروان چڑھانا شروع کر دیں گے. میں پریکٹیکل کیے ہوئے بیٹھا ہوں یہاں سے. تو یہ تب شروع ہوتا، اور اس کے بعد خطبے میں کہا جاتا ہے نکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے. تو جب نبی کی سنت کے مطابق اس کو انجام دیا جائے گا تب اس میں نبی والا رنگ آئے گا. ورنہ اگر اس کو انجام دیا گیا عیسائیت کے طریقے پر، سناتن دھرمیوں کے طریقے پر، نصارہ کے طریقے پر، یا عام اور لوگوں کے طریقے پر، تو پھر اس میں نبی والا رنگ نہیں آئے گا. یہی مسٹیک ہو رہی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا بہت بھلے لوگ ہیں جہاں سے ہم نے رشتہ کیا، لاکھوں میں ایک ہیں فلانا ڈمکا، اس طرح بات کرتے ہیں. اور ٹھیک 2 مہینے بعد ان سے پوچھئے مولانا بہت غلط لوگوں میں پھنس گئے، بہت غلط لوگوں میں پھنس گئے، پتہ نہیں کیا کھلا دیا کیا پلا دیا تھا. کچھ نہیں، آنکھیں وہی تھیں، شعور بھی وہی تھا، عقل بھی وہی تھی، سب کچھ وہی تھا، اور انجام اس کو آپ نے دیا گناہوں کے انداز میں، تو اس میں برکت کہاں سے ہوگی. اب اس کے بعد آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ بہت سیدھا سا فارمولہ ہے. پہلے تو یہ بات سنیں کہ شادیوں کے معاملے میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم نے حضور سے اعلان جنگ کر دیا یا حضور کے خلاف ہم نے بغاوت کا اعلان کر دیا. وہ کریں گے جو جس سے نبی نے منع کیا. ہماری سوچ بھی وہیں پہ اٹکتی آ کر کے جن سوچوں سے نبی نے منع کیا. مطلب
یہاں تک کہ دولہا اگر اس نے نماز پڑھنے کی بات کرے تو کہیں مصیبت ہو جائے اس کی. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کوئی دولہا کہہ دے کہ نہیں نکاح مسجد میں ہی ہوگا. سعادت کی بات ہے. بہرحال اس کو جب نیکی کے طریقے پر انجام دیا جائے گا، حضور کے طریقے پر، تب اس میں برکات شامل ہوں گی. مثلا بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ماں کے ارمان یہ ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دیں ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دیں، اور ایسی شادی کریں کہ لوگ سالوں یاد کریں. یہ حسرت، یہ گندگی ہم میں سے ہر ایک کے دل میں موجود ہے. عجیب صورتحال ہے. جبکہ نبی کا ارشاد کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. اب کوئی ایسا نہیں جو ادھار نہ لے، ادھار لینے کو بھی تیار ہے، سب کچھ. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بھی ابھی کچھ اشارے کر دیتا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ برکت اس نکاح میں ہوگی کہ جو کم سے کم خرچ ہو جس میں. یہ نبی کا فارمولہ. اب یہ چھوٹا موٹا فارمولہ نہیں، ریگولیٹر تھما دیا آپ کے ہاتھ میں. کتنی برکت چاہتے ہیں، جتنی برکت چاہتے ہیں خرچ اتنا ہی کنٹرول کر لیجئے، اور جتنی بے برکتی چاہتے ہیں خرچ اتنا بڑھا دیجئے. خواتین بزد ہیں؟ نہیں، خواتین بزد نہیں ہوتی. ان خواتین کے پیچھے نوعمر لڑکیاں، مجھے کہنا دیجئے، میرے الفاظ تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں. لڑکیاں وہ اپنے ماں باپ پر اور ذمہ داروں پر دباؤ ڈال کر کے نہیں فلاں میرج لان، فلاں میرج لان، اور فلاں لائٹنگ، اور فلاں یہ اور فلاں وہ. اس لیے کہ جتنے بھی اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں ساری موویز شادی کی انہی محفلوں میں بنتی. نبی کی کنڈیشن دیکھیے آپ. حضور کا سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب بنت جہش کے نکاح پر ایک بکری ذبح کی اور روٹی پکوائی حضور نے، خبزا ولحما. یہ سب سے بڑا ولیمہ پورے مدینے نے کھایا، تھرو آؤٹ پورے ولیمے پورے. اور سب سے چھوٹا ولیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر ایک گلاس دودھ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر سے آیا حضور کی رخصتی کے دوسرے دن. حضور نے فرمایا لو یہ پیو. جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو پلا دیا، فرمایا یہی میرا ولیمہ. یعنی حضور کو معلوم ہے میری امت میں مختلف اسٹیٹس کے لوگ ہیں. کوئی ایسا ہوگا جو بکری کا گوشت اور تندوری کھلا سکے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو صرف دودھ پلا کے کام چلا لے. ولیمے کی یہ ساری کیٹیگریز ہیں. کیوں تماشا بنا؟ اس لیے یہ سب تماشے جو خرچ کے بڑھ رہے ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو بے لگام چھوڑا، خواتین کے ہاتھ میں ہم نے مہار دے دی. تو اس لیے بے برکتی ہے اور انہیں بھگتنا پڑتا ہے. کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو بہو نے کیا اور ساس کا نام شامل نہ ہو، اور دسیوں مثالیں ایسی دکھا دیں جس میں سسر شامل نہیں ہے. اس لیے کنٹرول کہاں ہونا چاہیے اسے دیکھنا پڑے گا. بہرحال کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے، خرچ پر دھیان نہ دیا جائے. یہ دھیان دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے. یہاں تو ہم کسی کو خوش کر ہی نہیں پائیں گے. چاہے آپ سرخاب کا فرائی کھلا دیجئے، یہ بھی کوئی فرائی ہے، وہاں تو آپ کو عیب نکالنے والے مل ہی جائیں. آپ لوگوں کے کہنے پر سوشل پریشر میں اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں دھرتی پہ. وہ تو آپ کی زندگی سے بھی ناخوش ہیں، تو کیا پھانسی کھا لیں گے؟ آپ بتائیے. ایک بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جو آپ کی زندگی سے خوش نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا خوش ہو جانا پریاپت ہی نہیں، اتی پریاپت ہے. باقی کسی کو خوش کرنے کی فکر نہ کریں. زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سیرت کے مطابق گزاریں. نہیں معلوم ہے سیکھیں، سمجھیں. ہم نے کچھ سیکھا ہی سمجھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں جو دونوں شادیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بابرکت بسعادت بنائے. اس لیے کہ انہوں نے اس تذکرے کی طرح ڈالی ہے، تو کم از کم اس تذکرے کا اثر آنے والی دونوں نئی زندگیوں پر مرحمت فرمائے، اور تمام طرح کے شرور و فتن سے، اور تمام طرح کے شقاق اور نفاق سے، اور تمام طرح کے مکر سے ان رشتوں کو محفوظ فرمائے. اس سے پہلے بھی ایک رشتہ ہوا ہے، اس بچی نے تو کمال کر دیا. اس نے دعا کی تھی کہ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان کو لاک ڈاؤن کر کے اس کی شادی کا ماحول بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ
اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس آغاز کو قبول فرما لیجئے کہ اللہ شادیوں میں ہنگامے، تماشے، ناچ گانے، ڈرامے، بدتمیزیاں اور بے حیائی کے مراحل دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں، لیکن اے اللہ اس گھر کے لوگوں نے یہ شعور اور احساس دکھلایا کہ تیرے حبیب کی سیرت کا تذکرہ ہو جائے اور آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، کچھ اس کے اسباق سنا دیے جائیں۔ اے اللہ میں کمزور ہوں اپنے علم کے اعتبار سے، لیکن تیرا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لیجئے اور سننے والوں کے دلوں تک اتار دیجئے، ہمارے معاشرے میں دوبارہ سے نبوت کا رنگ بکھیر دیجئے، نبوت کی سادگی ہمارے معاشرے کو عنایت فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کو محبت اور پاکیزگی مرحمت فرما دیجئے، وہی سادگی مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ اس گھر میں جو ایک رشتہ ہو چکا اور اب ہونے والا ہے، اے اللہ اس میں بھی اسی طرح کی محبت اور مودت پیدا فرما دیجئے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ اور اپنے حبیب کے بیچ پیدا فرمایا، اور جس طرح حضرت خدیجہ اور اپنے حبیب کے بیچ پیدا فرمایا، اسی طرح کا اعتبار، اسی طرح کا استحکام ان رشتوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس گھر میں امن، سکون، محبت اور چین مرحمت فرما دیجئے، یہاں رشتوں کو شعور کے ساتھ برتنے والے پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ رشتوں کا شعور، حسن سلوک اور صلہ رحمی کے مفہوم کو سمجھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، ان رشتوں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔